سوال ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ زندگی کیسے بدل دیتا ہے؟ جواب ہے توکل دل کو خوف سے آزاد کرتا ہے، انسان کو ہر مشکل میں ہمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے صبر کرنے والے کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے صبر دل کو مضبوط رکھتا ہے اور فیصلوں میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صبر والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ جو صبر کرے وہ ہمیشہ بہتر انجام پاتا ہے۔ سوال ہے دعا کیوں کبھی حالی نہیں جاتی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ یا تو مانگی چیز دے دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ دعا کا اثر ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیوں سب سے وسیع کہا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر خطا سے بڑی اور ہر گناہ سے وسیع ہے۔ وہ مایوس دلوں کو بھی امید دے دیتا ہے۔ اس کی رحمت بندے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتی ہے۔ سوال ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں؟ جواب ہے شکر دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور نعمت کو قیمتی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکر گزاروں کو زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شکر سے زندگی میں خوشی اور برکت بڑھتی ہے۔ سوال ہے قرآن پاک پڑھنے سے دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام روح کی غذا ہے، یہ دل کو بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ ہر آیت روشنی اور ہدایت کا دروازہ کھولتی ہے۔ سوال ہے معاف کر دینا بہترین عمل کیوں ہے؟ جواب ہے معافی انسان کے دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ معافی رشتوں میں محبت اور زندگی میں آسانی لاتی ہے۔ سوال ہے نیکی کا بدلہ کیوں ضرور ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ایک چھوٹی نیکی بھی بڑے دروازے کھول سکتی ہے۔ نیکی کا پھل ہمیشہ بڑھ کر واپس آتا ہے۔ سوال ہے آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے آزمائش انسان کی طاقت اور ایمان کو نکھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بہتر مقام دینے کے لیے آزماتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سوال ہے مسکراہٹ کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ دلوں میں خوشی بانٹتی ہے، بغیر حرج کے انسان کی شخصیت بہتر بناتی ہے، یہ دوسروں کے دلوں سے بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ سوال ہے دعا میں رونا کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ جواب ہے یہ دل کے اخلاص اور عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا فوراً سنتا ہے، رونے سے دل کی ساری سختی دور ہو جاتی ہے۔ سوال ہے اچھا گمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے اچھا گمان دل کی صفائی اور شخصیت کو خوبصورتی ہے، یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے والوں کو سکون دیتا ہے۔ سوال ہے مشکور بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں محبوب ہے؟ جواب ہے شکر گزار انسان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید فضل کرتا ہے۔ شکر سے دل میں خوشیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ سوال ہے پاک نیت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے نیت ہر عمل کی بنیاد ہے، اگر نیت اچھی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کے مطابق اجر دیتا ہے۔ سوال ہے دل میں امید زندہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ امید کا تحفہ ہے۔ امید رکھنے والا ہر رات کے بعد نئی صبح دیکھتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا کیوں ناممکن ہے؟ جواب ہے کیونکہ ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر آسانی ایک الگ نعمت ہے۔ انسان جب گنتا ہے تو نئی نعمت سامنے آ جاتی ہے۔ نعمتیں بے شمار ہیں، بس انسان غور نہیں کرتا۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کو کیوں رحمت کہا گیا؟ جواب ہے کیونکہ وہ ہر حال دل کا بوجھ کم کر دیتی تھی، اس میں محبت، شفقت اور خیر کا پیغام ہوتا تھا۔ وہ مسکراہٹ تھکے دلوں کو جلا بخش دیتی تھی۔
سوال ہے والدین کی رضا کو جنت کی کنجی کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے والدین کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے، ان کا دل خوش ہو جائے تو راستے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں عظیم اجر رکھتا ہے۔ سوال ہے کیا رزق صرف محنت سے ملتا ہے؟ جواب ہے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، لیکن محنت اس کے دروازے کھولتی ہے۔ تقوی اور دعا رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں، حرام سے بچنا بھی رزق کو پاک کرتا ہے۔ سوال ہے سوتے وقت کون سی دعا پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ رات کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مشہور صفت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور علم دونوں میں بے مثال تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم کا دروازہ کہا، ان کی ذہانت اور انصاف امت کے لیے نمونہ ہیں۔ سوال ہے روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے روزہ انسان میں تقوی اور خود پر قابو پیدا کرتا ہے، بھوک پیاس انسان کو شکر نہ کرنا سکھاتی ہے، یہ دل کو نرم اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے بہترین مسکراہٹ کون سی ہے؟ جواب ہے جو مسکراہٹ کسی کے دل کا بوجھ کم کر دے وہ سب سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یہ محبت، خیر خواہی اور نرمی کی علامت ہے۔ سوال ہے ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ جواب ہے ماں کے قدموں خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اس کی دعا تقدیر تک بدل دیتی ہے، ماں کی رضا جنت کے راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ سوال ہے کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق صرف دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا انسان اور مصیبت کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، سچی دعا کبھی ضائع نہیں ہو جاتی۔ سوال ہے نکاح میں سب سے زیادہ برکت کس چیز سے آتی ہے؟ جواب ہے سادگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں حرج کم ہو، خلوص اور نیت رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ سوال ہے کیا موت کا وقت پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے اسلام میں عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت لوح محفوظ پہ پہلے سے مقرر ہے، کوئی طاقت اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ بہترین وقت چنتا ہے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ عمل جھوٹ ظاہر کر دیتا ہے؟ جواب ہے ماہرین کے مطابق جھوٹا شخص آنکھیں بار بار جھپکاتا ہے، بات میں بے ربطی آ جاتی ہے اور چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، لیکن اسلام میں اصل معیار کردار اور تقوی ہے، اندازے نہیں۔ سوال ہے اسلام میں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے وہ صدقہ جو خفیہ ہو اور دکھاوے سے پاک ہو، ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دلاتا ہے، اس میں دل کی خصوصیت اصل طاقت ہے۔ سوال ہے شکر ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، دل میں سکون اور زندگی میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے کیا ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بعض لوگوں کو سوچ کر ہنر، بعض کو گفتگو یا خدمت کا ملتا ہے اور اصل کامیابی اس صلاحیت کو پہچان کر استعمال کرنے میں ہے۔ سوال ہے کیا اچھی نیت کسی کام عمل میں عبادت بنا سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، اچھی نیت عام کام کو بھی ثواب میں بدل دیتی ہے، کھانا کھانا، سونا، کام کرنا، نیت ٹھیک ہو تو عبادت بن جاتا ہے، دل کی نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل بنیاد ہے۔ سوال ہے صبح جلدی اٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے صبح کا وقت ذہنی طاقت اور برکت والا ہوتا ہے، انسان کا دل، دماغ اور جسم تازہ ہوتے ہیں، ایک دن زیادہ کامیابی اسی کا ہوتا ہے جو صبح کا آغاز مضبوط کرے۔ سوال ہے کیا حسد انسان کی قسمت روکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، حسد دل کو جلاتا اور ذہن کو پریشان کرتا ہے، حسد کرنے والا دوسروں سے پہلے خود نقصان اٹھاتا ہے، محبت اور دعا دل کو کشیدہ کر کے قسمت کو کھولتی ہیں۔
سوال ہے، جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں کیا وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں؟ جواب ہے، ہنسی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں، اکثر مضبوط لوگ غم چھپا کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جذبات کے اپنے اندر سنبھال لیتے ہیں، ان کی مسکراہٹ کے پیچھے اکثر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی سب سے سچی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، جب دل گناہ کی طرف جاتے ہوئے خود لرزنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے۔ انسان برائی سے خود ہی بچنے لگتا ہے اور اچھے عمل آسان اور میٹھے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ سوال ہے، شادی میں سب سے قیمتی تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وقت محبت کو غذا دیتا ہے اور رشتے کو تازہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں وقت ہو وہاں ناراضگیاں نہیں رہتی۔ سوال ہے، جنت کی خوشبو کس عمل سے قریب آتی ہے؟ جواب ہے، کسی غریب کو چپکے سے مدد دینا جنت کی خوشبو کھینچ لاتا ہے۔ نیک کاموں کی رازداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسا عمل دل میں عجیب سی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ سوال ہے، دوزخ سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ جواب ہے، نماز کو دل کی ضرورت سمجھ کر ادا کرنا سب سے مضبوط حفاظت ہے۔ نماز گناہوں کی دیواریں توڑ دیتی ہے اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ سوال ہے، صحابہ کرام کی دعا کا اثر اتنا طاقتور کیوں تھا؟ جواب ہے، ان کے دل صاف ہوتے تھے اور زبان سچ بولتی تھی۔ ان کا یقین ایسا تھا کہ دعا میں شک کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو دعا آسمان کو چھو لیتی ہے۔ سوال ہے، زندگی میں خوش نصیبی کب شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے، جب انسان گلے شکوے چھوڑ کر شکر کی طرف آ جائے۔ شکر دل میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو سب بدل دیتے ہیں اور قسمت خود چمکنے لگتی ہے۔ سوال ہے، اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے، وہ دوسروں کو وہ مدد درد نہیں دیتا جو خود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی زبان نرم اور دل وسیع ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ سوال ہے، کون سی آواز انسان کو سب سے جلد سونے میں مدد دیتی ہے؟ جواب ہے، پانی کے بہنے یا بارش کی آواز دماغ کو فوری ریلیکس کرتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کر دیتی ہے اور نیند کو گہرا اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ سوال ہے، جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ جواب ہے، کیونکہ وہ لمحوں کے غصے میں رشتے نہیں جلاتے۔ بربادی انہیں فیصلوں میں مضبوط بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ سوال ہے، محبت کب مضبوط رہتی ہے؟ جواب ہے، جب تعلق توقعات سے نہیں بلکہ اخلاق سے جڑا ہو۔ زیادہ توقعات محبت کو توڑ دیتی ہے، اخلاق اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ سوال ہے، آزمائش کا لمحہ دراصل انسان کو کیا دیتا ہے؟ جواب ہے، یہ انسان کو اندر سے صاف کر کے مضبوط بنا دیتا ہے۔ کبھی رویے بدلتا ہے، کبھی دل کی دنیا، اور آخر میں انسان پہلے سے بہتر نکلتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے کہاں اترتی ہے؟ جواب ہے، انسان کے دل میں امید کی شکل میں۔ ایک چھوٹی سی امید ساری زندگی بدل دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی امید کے چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ سوال ہے، یہ دنیا آزمائش کیوں ہے؟ جواب ہے، کیونکہ یہاں کے فیصلے ہمیشہ دو میں سے ایک ہوتے ہیں، حق یا باطل، صبر یا بے صبری، شکر یا ناشکری، اور انہی فیصلوں پر آخرت کی منزل بنتی ہے۔ سوال ہے، اچھی دل کی دعا سے کیسے نکلتی ہے؟ جواب ہے، جب انسان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے بات کرے، دل نرم ہو جائے اور زبان ٹوٹے لفظوں میں بھی سچ کہہ دے، ایسی دعا سیدھی رب کے کرم تک پہنچتی ہے۔ سوال ہے، صبری انسان ہمیشہ کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہار نہیں مانتا۔ اس کے اندر برداشت کا وہ نور ہوتا ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔
سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کو خوشی میں بدلنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ غم کو خوشی میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ غم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش سمجھ کر صبر اختیار کیا جائے۔ جو دل پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان شکر اور صبر کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔